الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله مولانا العظيم. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد مقدس ہے کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مورے لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو انہوں نے کمائی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی بندے سے فرمائے گا کہ بندے آج کے دن میں تجھ پر تیرے ہی جسم سے، تیرے ہی وجود سے گواہ قائم کروں گا۔ تو بندہ یہ سوچے گا کہ مجھ پر میرے وجود سے کیسے گواہ قائم ہوں گے؟ تو اللہ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا، پھر اس کی ران کا گوشت، پھر اس کی جسم کی ہڈیاں، پھر اس کے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کے حضور اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہر ایک کا حساب دینا ہے، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، ومن خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ کر دیا جاتا ہے۔ اب جب ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ میں نے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، اور ہمارا جسم، ہمارے وجود کے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو پھر ان اعضاء سے، اس وجود سے ایسے کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی والے، اس کو راضی کرنے والے ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن جب رب کے حضور ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں، ہمارے وجود، ہمارے اعمال پر گواہ بن کر اللہ کے حضور پیش ہوں، تو پھر ایسی گواہی دیں کہ جس سے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل کریم ہمیں زندگی کے شب و روز کو عبادت میں، بندگی میں اور اپنے وجود کو بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا و آخرت کی سعادتیں ہمارا مقدر ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔